بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اسلام نے جیسے عبادات سمجھائی اسی طرح انتظام بھی سمجھایا ہے کہ لوگوں کا انتظام بھی قاعدے اور قرینے سے ہو۔ قرآن کریم کی کچھ آیات تو عبادت سے متعلق ہے، لیکن بیشتر حصہ نظم و نسق سے متعلق ہے۔ اسلام کی طرف سے اسلامی لوگوں کے لیے یہ بھی تعلیم ہے کہ وہ نظم و نسق کا بھی پورا خیال کر لیں۔ جیسے حکم ہے کہ بھئی آپ نے کھانا کھایا تو پلیٹ صاف کر دیں۔ اب اس سے کتنے مسئلے وابستہ ہو گئے؟ اتنا ڈالا جائے گا جتنا کھایا جائے گا، جو ڈال لیا ہے تو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کھایا آپ نے ہے اور اس میں گوشت شوربہ پڑا ہوا ہے، گلا سڑا، دوسرے دیکھے اسے جیسے مرغیوں نے کھایا ہے۔ بد تہذیبی اور بدتمیزی ہے دنیا کی۔ آپ نے کھایا ہے سو صاف کریں نوالے سے۔ 3-4 مہم مسائل اس سے وابستہ ہو گئے۔ نعمت کا شکر ہے کہ جب وہ سامنے آئی ہے تو اسے اختتام تک پہنچاؤ۔ حدیث میں باقاعدہ ساتھی سے پوچھا جاتا کہ آپ کے لیے چھوڑ دوں، ضرورت ہے، ممکن ہے اسے زیادہ چاہیے، بہت اچھا، نہیں ہے تو آپ اسے خود ختم کریں۔ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ آدمی اتنا سالن ڈالے، اتنی روٹی اپنے پاس رکھے جتنا وہ کھا سکتا ہو، دوسروں کے ہاتھ سے اور کام سے کیوں نکالتا ہے اسے؟ بھئی دسترخوان آپ سیدھے بھی ڈال سکتے اور الٹا بھی، دونوں طرف پاک صاف ہے۔ اخلاق کا تقاضا ہے کہ سیدھا ڈالیں۔ سیدھے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے تو الٹا کیوں ڈال رہا ہے آپ؟ انتظام کا پورا خیال ہے۔ جوتا الٹ گیا پڑا ہوا ہے، ایک آدمی ہاتھ سے سیدھا کر رہا ہے۔ نہ جوتے کے ساتھ خوش قسمتی وابستہ ہے، نہ الٹا ہونے سے کوئی بدبختی آتی ہے، انتظام کے خلاف ہے۔ انتہائی بدمنظری ہے کہ جوتے الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں عبادات سے زیادہ زور وہ انتظام پر ہے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ بھئی وضو میں تو 4 اعضاء فرض ہے دھو لینا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ چہرہ دھو لو، ہاتھ کونیوں تک دھو لو، مسح سر کر لو، پیر دھو لو ٹخنوں تک۔ کیسا ختم؟ ہاں تم لوگ پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں چڑھاتے ہو۔ تو امام غزالی نے کہا کہ دیکھو، پانی دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا گرم تو نہیں جس سے چہرہ جل جائے، تو ہاتھ ڈال کے اس کو 3 دفعہ دیکھ لے، پھر ٹھیک پانی۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زہر ہو، تو منہ میں ڈالا کہ نہیں بالکل شیرین اور درست پانی ہے، قابل استعمال ہے۔ پھر خطرہ پیدا ہوا کہ بدبودار نہ ہو تو ناک میں چڑھا دیا۔ جب ہر طرح اطمینان حاصل ہو گیا تو اب چہرہ دھو لو اس سے۔ ہر پانی تو قابل استعمال نہیں ہے، شرائط والا پانی ہوگا، طہارات والا پانی ہوگا۔ نماز میں دیکھو، قیام، قرات، رکوع، سجود، قائد اخیر، یہ فرائض ہے، لیکن خاص طریقے سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، نہ بالکل بند اور نہ بالکل کھلے ہوئے۔ تنشر الاصابع، ترمذی کا باب ہے، انگلی اپنے حال پہ چھوڑو، معمولی سا تفاوت رکھو۔ پھر ہاتھ نہ سر پہ اٹھایا نہ کندھے تک اٹھایا، کانوں کے نرموں تک اٹھایا، اعتدال کے ساتھ۔ ایک آدمی نے یہاں تک ہاتھ اٹھائے سوڈانیوں کی طرح، اور غیر مقلد عورتوں کی طرح یہاں تک اٹھاتے ہیں۔ اب درست مسلک حدیث اور آثار کا یہ ہے کہ نہیں، آپ کانوں کے نرموں تک اٹھائے تو انگلیاں سر تک پہنچ گئی، اور یہ ہتھیلیاں
کندھوں کے سیدھ میں آ گئی، تمام روایات پر عمل ہو گیا ہے۔ پھر حکم یہ نہیں ہے کہ بس اللہ اکبر کے بعد فوراً آپ جو الحمدللہ رب العالمین، نہیں، ثنا پڑھ لو آرام سے، خدا کی تعریف کرو، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لو، اس کے بعد جب آپ کو فاتحہ پڑھنا ہے تو اب شروع کر لو۔ اگر آپ کے ذمہ فاتحہ نہیں ہے، آپ مقتدی ہیں امام کے، تو آپ صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں۔ فاتحہ سننے اور اس پر اعتماد کرنے کی عادت اپنائیں کہ امام پڑھ رہا ہے۔ پھر صرف یہ نہیں کہ ہم نے ایک سورت ختم کی اور ہم رکوع میں چلے گئے، فرکعوا، نہیں، رکوع میں ہاتھ کھولو، گھٹنے پکڑو۔ صحابہ کو حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی پیچھے سے چھلانگ مارے، گرے نہیں، آپ مضبوط کھڑا ہو جاؤ۔ اور صرف سر نیچے لٹکانا نہیں تھا، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ خدا تیرے لیے پاکی ہے اور عظمت کے لائق ہے، ان کے سامنے کائنات جھک رہی ہے اور تو اپنی شان اور حال پر قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اس رکوع کو مزین کرنے کے لیے یہ بہترین آداب سکھا دیے گئے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ فوراً اللہ اکبر سجدے میں چلے گئے، نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائے۔ اگر امام سمع اللہ پڑھ رہا ہے تو اس دوران آپ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہوئے سیدھے ہو جائے۔ یہ نہیں کہ امام فارغ ہو جائے پھر آپ پڑھیں ربنا ولک الحمد، ہدایت میں لکھا یہ غلط طریقہ ہے۔ جس دوران وہ سمع اللہ پڑھے گا، یعنی رکوع سے قومے میں جاتے جاتے اس دوران مقتدیان کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ پھر صرف اس کلمے پر اکتفا نہیں، ذرا کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا سا سیدھے ہو جا۔ حتی یسکن کل قفر مکانہ، فقہا لکھتے ہر عضو کو آرام آنا چاہیے، تسلی سے ذرا کھڑا ہو جائے۔ تسلی سے کھڑے ہوئے پھر اللہ اکبر سجدے کی طرف جا رہے ہیں۔ سجدہ صرف ناک اور پیشانی رگڑنے کا نام نہیں، پورا سلیقہ ہے۔ انگلیاں بند رکھو، انگوٹھوں کے سیدھ میں ناک رکھو اور بقیہ انگلیوں کے سیدھ میں پیشانی رکھو۔ رکھتے وقت ناک پہلے، پیشانی بعد میں، پھر ہاتھ۔ اٹھتے وقت پیشانی ناک اٹھاؤ، پیشانی پھر ہاتھ۔ فرمایا جسم کے تعاون سے نیچے جاؤ، ہاتھ وات نہیں رکھو اگر عذر بڑھاپا بیماری نہیں ہے۔ سجدے میں بھی صرف سر رکھنا نہیں تھا بلکہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ ایک بھی نہیں، 2، اور اتفاق ہے کہ دونوں ایک جیسے فرض ہے۔ سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ گئے، یکدم نہیں جانا ہے، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ لو رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وعافنی وارفعنی، 5 اور 7 الفاظ دعا کے، ورنہ اتنی دیر تک بیٹھے رہو، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ تمام نظام نماز کا دیکھے انتہائی زبردست ہے، شان اور ایک سلیقے کا نظام دیا گیا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ پورے اسلام کی مشق نماز کے دوران ہے۔ اس لیے نماز آدمی اپنی نہیں پڑھتا، امام کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت میں شریک ہوتا ہے، اذان سنتا ہے، تکبیر ہوتی ہے، ایک خاص خانہ خدا میں حاضری دینی پڑتی ہے۔ تمام اعمال اسلامیہ کی مشق اور تمرین ہے، تجرباتی جگہ ہے۔ ایک سلیقے طریقے کے آدمی کو کہا گیا کہ وہ امام بنایا جائے، فالعالم حق بالامام، عالم ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب اہل العلم والفضل احق بالامام، علم اور برتری کے لوگ امامت کرایا کریں، ان میں سلیقہ طریقہ ہوگا، وہ قوم کے رہنمائی جانتے ہیں، وہ سلیقہ اور طریقہ نافذ کرنا جانتے ہیں، اس کے بیان کرنے کے لیے اسلوب ڈھونڈیں گے۔ اللہ، بہرحال جس طرح ہم عبادات کے پابندے، انتظامات کے بھی پابندے کہ ہمارا انتظام اعلیٰ اور بہتر ہو۔ اور جو صحابہ نے قبر بنائی جلدی 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 مٹی یوں کر کے ڈیر لگا دیا، آ کے بیٹھ گئے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس مٹی کو سیدھا کیا، مائی پشت بنایا، قبر جیسے بنائی جاتی ہے، مائی پشت ڈھلان دیکھی،
پھر جگہ جگہ سے سنگریزے اٹھائے اس پہ رکھے. صحابہ سب حیران پریشان دیکھ رہے. جب آپ قبر بنانے اور ٹھیک کرنے سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا تم نے جو غلط سلط قبر بنائی بالکل خیال نہیں کیا, لا يعذب بها, اس سے مردے کو عذاب نہیں ہو رہا تھا. عذاب کا تعلق اپنے عقیدے عمل سے. اور میں نے جو بہترین قبر تیار کی, مٹی ہموار کی, ماہی پشت کی, سنگریزے رکھے جگہ جگہ, بہت طریقہ سلیقہ کیا, اس سے مردے کو لذت و آرام نہیں ملتا. وہ اس کے اپنے عقیدے اور عمل سے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَن يُتْقِنَهُ, لیکن اللہ پسند کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرے تو طریقے سے کرے. تم نے جو کام کیا تھا بہتری کا کام تھا, اور نبی جس طرح عبادات لے کے آئے اس طرح طریقہ و سلیقہ بھی لے کے آئے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد. من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اللہ پریشانی ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.